إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قرآن مجید کی سورہ نساء ایک اہم جرم اور ظلم کو بیان کرتی ہے اور اس سے روکتی ہے جو معاشرے میں طاقتور کمزور پر کرتا ہے اپنی طاقت کی بنیاد پر، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ چھپی ہوتی ہے اور وہ وجہ ہے دولت اور پیسہ، جس کی بنیاد پر انسان اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھ سے یہ پیسہ رہ نہ جائے۔ یہ خاص نوعیت کا پیسہ ہے، مفت میں مل رہا ہے اور ہر صورت ملتا ہی ہے۔ یہ ہے وراثت کا مال جو انسان نے اپنی محنت سے کمایا نہیں ہے، اس کی کوشش اور اس کی سعی اس میں شامل نہیں ہے۔ کسی بھی ایسے شخص کے دنیا سے جانے کے بعد جس کا میں وارث بن سکتا ہوں، چاہے میں اولاد کی، بھائی کی، بیٹے کی، والد کی، دادا کی، پوتے کی، کوئی بھی میری شکل ہے، چچا تایا کی، اگر میرا حصہ بنتا ہے تو میں اس حصے کو شرعی حساب سے لینے کی کوشش کرتا ہوں، اور کرنی بھی چاہیے، لینا بھی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہزاروں میں چند لاکھوں میں بات ہو تو وہاں ایمان کا تقاضا، ایمانی حرارت آ جاتی ہے کہ چلو چھوڑ دو، رہنے دو، کسی کو دے دو۔ لیکن جب بات آئے کروڑوں اربوں کی تو وہاں پر کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کا حق بھی کسی طریقے سے میں کھا جاؤں۔ مسئلہ کیا ہے؟ تھوڑا سا بات کو سمجھیے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ جب پیسے کی طاقت کم ہے تو ایمان کام آ گیا۔ اتنا تو ہوتا ہی ہے نا انسان میں کہ چلو چند ہزار چھوڑ دے۔ لیکن جب پیسے کی طاقت زیادہ ہے تو ایمان کی حرارت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ پھر ہوتا ہے کہ آ جائے، اللہ سے معافی تلافی کر کے جان چھڑوا لیں گے، یہاں لے لو۔ یہ معاملہ ہمارے یہاں معاشرے میں بڑا خطرناک ہے۔ اس قضیے کو، اس مسئلے کو آپ کے سامنے آج تھوڑا سا سمجھانا ہے آپ کو کہ کرنا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے۔ کوئی بھی شخص دنیا سے رخصت ہو، آپ کا کوئی بھی عزیز قریبی اس دنیا سے چلا جائے، اس میں آپ کو اب جو بچا ہوا مال ہے اس شخص کا دنیا سے گیا ہے، کیونکہ مال جو ہے وہ
کسی بھی مالک کے بغیر رہتا نہیں ہے. میں دنیا سے گیا, جو میرے پاس جو کچھ بھی, اب میں زندہ نہیں ہوں تو یہ فوراً کسی دوسرے کی ملکیت میں منتقل ہوگا. کوئی نہ کوئی اس کا مالک ہوگا, چاہے وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہو یا نہ سمجھ رہا ہو. لیکن کسی کی ملکیت میں جانے سے پہلے میرے مال سے, میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھ پر ہی چند حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ آدمی جو احرام کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تھا, آپ نے فرمایا کفنوہ فی ثوبیہ, اس کے یہ دونوں جو کپڑے ہیں اسی میں اس کو کفن دو. اہل علم نے اسی سے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ انسان کے کفن کا انتظام اس کے اپنے ذاتی مال سے ہوگا, لیکن ضروری نہیں ہے. کوئی اگر رشتہ دار, کوئی کسی کا کوئی قریبی, بیٹا, والد, بھائی, کوئی اپنی جیب سے کر دیتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے. دنیا میں بھی ہم کسی کے ساتھ بھلائی کر دیتے ہیں تو دنیا سے جانے کے بعد بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل حق میرے مال سے ہے, یہ کم ہوگا مال. وہ جتنے کا کفن آ رہا ہے, جتنے کی زمین آ رہی ہے دفنانے کے لیے, وہ میرے مال سے اس کی ادائیگی ہو. میرے دنیا سے جانے کے بعد میں نے اگر کوئی قرضہ لیا تھا, اور اس قرضے کی دو شکلیں ہیں, ایک ہے اللہ کا قرض اور ایک ہے بندوں کا قرض. اللہ کا قرض کیا کیا ہے؟ میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوئی تھی, اور اس کے لیے یہاں توجہ کے ساتھ سنیے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی والد کا انتقال ہو گیا, والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کے یہ زیورات ہیں, ان کے پاس یہ مال ہے, اتنا کیش نکلا ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ دی یا نہیں دی. وہ 2 سال 4 سال 5 سال سے بستر پر تھے, 6 مہینے سے بستر پر تھے. کوئی بیٹا یا بیٹی بتاتا ہے ہاں جی کچھ تھوڑے بہت وہ نکال کے دے دیے تھے کچھ. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ میں پھنس گیا. میں دنیا سے جانے کے بعد اگر میں نے زکوٰۃ کی ادائیگی اپنے مال کی نہیں کی ہوئی تو جواب کس نے دینا ہے؟ میں نے دینا ہے. جب تک میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں, کوئی کھاتا ہو, کوئی حساب کتاب ہو, لکھنے کی کوئی جگہ ہو, یا کسی بندے کو پتہ ہو, وجہ کہ تاکہ دنیا سے جانے کے بعد حساب و کتاب صاف ستھرے ہو سکے. اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی تو زکوٰۃ کی ادائیگی کو فوری ادا کیا جائے. جب تک کی ادائیگی ہوئی ہو, اس کو کہیں پر ڈائری پر کہیں پر نوٹ کیا ہوا ہو کہ فلاں فلاں سال کی زکوٰۃ فلاں سال تک ادا ہوئی ہے. اس کے بعد اگر کھاتا خالی ہے تو اب باقی وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس مال کی زکوٰۃ کو ادا کریں, بعد میں لینے کا سوچیں, کیونکہ ابھی تک جس کا یہ مال تھا پہلے وہ پھنس گیا, اس نے فرض ادا نہیں کیا. اس لیے ہر چیز کو مال کے معاملے میں بڑا کلیئر رکھا کریں. اسی طریقے سے کوئی میں نے نظر مانی تھی, کوئی کفارہ تھا, کوئی مالی کوئی اور کوئی عبادت کی نوعیت تھی, کوئی روزے نہیں رکھے ہوئے تھے, اور ان روزوں کا فدیہ میرے مال سے ادا کیا جائے, بہتر ہے. کوئی رکھنا چاہے, رشتہ داروں میں سے رکھنا چاہے ان روزوں کو, تو اس کی اجازت حدیث میں موجود ہے. مما توالی سیام صام عنہ ولی, جو شخص دنیا سے چلا جائے اور اس کے اوپر کچھ فرض روزے باقی تھے تو اس کا ولی اس کے روزے رکھ سکتا ہے. فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے, وہ میرے مال سے بھی دیا جائے. میں دنیا سے گیا ہوں تو میرے مال سے وہ فدیہ ادا کیا جائے. کوئی میں نے نظر مانی تھی مالی, اس مالی نظر کو میرے مال سے میں نے اپنے اوپر خود لازم کیا ہے. اس کے بعد ہے بندوں کے حساب کتاب. یہ کسی شخص کا کوئی میں نے دینا تھا, قرضہ ادا کرنا تھا, تو یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ اس مسجد میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. قرض کا معاملہ اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے, جس کو ہم اتنا ہلکا سمجھتے ہیں, کوئی بات نہیں, لے لو, دے دیں گے. شہید جیسا آدمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں, مسند احمد میں, دیگر کتب حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ, مختلف واقعات کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین, شہید کا ہر گناہ معاف ہے, ہر گناہ معاف ہے. اس کو وہ جو موت اس نے اپنے سر پر گھومتی ہوئی دیکھی ہے, اس چکر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت پہلے ہی کر دی ہے, سوائے قرضے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضے والے کی نماز جنازہ عموماً نہیں پڑھاتے تھے آغاز اسلام میں. بعد میں جب حالات بہتر ہو گئے تو آپ اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے کہ بیت المال سے یہ حاکم میں ادا کر دوں گا. اور اگر کوئی قریبی رشتہ دار اس کا پہلے کوئی لے لیتا اپنے ذمے کہ اللہ کے نبی اس کا قرضہ میرے ذمے, آپ جنازہ پڑھا دیجیے, تو آپ پوچھتے تھے, واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. تو یہ معاملہ ہلکا نہیں ہے. کسی کا کوئی قرضہ ہے تو اس کو ادا فوری کیا جائے. اور یہاں پر رک کر ایک چیز اور سمجھ لیجئے, میں دنیا سے گیا, میں نے کسی کی پیمنٹ دینی تھی, میں نے اپنے ماتحت کام کرنے والے ملازمین کی اجرت روک کر رکھی ہوئی تھی, کسی کا پیسہ
کسی کی پیمنٹ، کسی کے اور چیزیں روک کر رکھی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری پہلی فرصت میں ادا کر دیں. یہ آپ کا جو عزیز دنیا سے رخصت ہوا ہے، جو رشتہ دار والد کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، ماں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کوئی رشتہ دار آپ کا دنیا سے گیا، اس کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی یہی ہے کہ اس کی آخرت کے مراحل کو آسان کیا جائے. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. انسان دنیا سے جاتے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. ان میں کیا ہے؟ ولد صالح، نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرے. نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دنیا سے جانے کے بعد ان کی آخرت کی راہوں کے اندر بچھے ہوئے کانٹوں کو اٹھاتی ہے، ان کے لیے ان راہوں کو آسان کرتی ہے. اس لیے سوچئے کہ میرے والد والدہ، میرا کوئی بھی عزیز دنیا سے گیا ہے، کیا کہاں کہاں وہ اٹک سکتا ہے، یہاں دنیا میں اس کے کھاتوں میں کیا کیا مسائل ہے. میں کوشش کروں ان کو، کیونکہ اللہ سے ملاقات ہو جائے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ سے ملاقات ہو اس طرح ہو جائے کہ اگر تمہارے اور اللہ کے حقوق کے درمیان تم 70 گناہ بھی لے کر اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، معاملہ ہلکا ہے. اس ایک گناہ سے، وہ ایک گناہ جو بندے کا بندے کے درمیان ہے، وہ معاملہ زیادہ بھاری ہے اس 70 گناہ سے جو بندے کا اللہ کے معاملات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، شرک کے علاوہ. کیونکہ حقوق العباد میں بندہ جب تک چھوڑے گا نہیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے قضیوں کو، معاملات کو نپٹائیے. اسی طریقے سے میں نے دیکھا کہ میرے وارثین نے دیکھا میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے پاس کسی کی چوری شدہ کوئی چیز ہے، میں نے چوری کی تھی. یہ تو وارثین کے لیے لینا ہی حرام ہے. چوری کا مال کسی صورت حلال نہیں ہوتا. میں نے حرام طریقے سے کمایا ہے، میں نے سود کمایا ہے، میں نے 20 ادھر ادھر کے گھپلے کیے ہیں، 19-20 سارے معاملات کیے، میں جھیلوں گا. لیکن وہ مال آپ کی اور میری رضامندی سے ہو گیا نا. سود کسی نے دیا، میں نے لے لیا، حرام ہے لیکن آ گیا میرے پاس. حرام ہے لیکن آ گیا، آگے وارثین میں چلا جائے گا. لیکن چوری کا مال کسی صورت حلال، کیونکہ اگلا راضی نہیں تھا. ڈکیتی کا مال کسی صورت اگلا راضی نہیں تھا. وہ مال اگر مجھے پتا ہے کہ ابا نے، اماں نے، میں نے، کسی نے کوئی 19-20 کی ہے اور چوری کا مال ہے، للہ فی اللہ اس مال کو، اس چیز کو، کوئی بھی چیز ہے، اس کو ویسے کا ویسے ہی واپس کر دیں. وہ حلال نہیں ہے وارثین کے لیے. اگر ان کے علم میں ہے اس کو وراثت کے طور پہ تقسیم کرنا. کسی کی زمین پر قبضہ کیا تھا، میں نے اپنے بہن بھائیوں کی جائیداد کھا لی تھی. ایک گھر تھا جو میرے والد کا تھا، جو وراثت میں تقسیم ہونا تھا بہن بھائیوں کے درمیان، سب اولاد کے درمیان. ہے نا، یہ ایک زمین ہے جو میں نے غصب کی ہے. یہ حلال نہیں ہے اب میرے آگے آنے وارثین کے لیے کہ وہ مل بانٹ کے اس کو سمیٹ لے. میں تو پھنسا. اگلوں کو بھی اگر پتا ہے کہ یہ زمین قبضے کی ہے، اس جگہ قبضے کی جگہ حلال نہیں ہوتی، چوری کی چیز حلال نہیں ہوتی، اگلوں کے لیے بھی حلال نہیں ہوتی. کیونکہ پچھلوں نے یہ چیز اپنی مرضی سے نہیں دی تھی. 2 چیزیں ہیں نا، ایک 2 سودا کرنے والوں کا، 2 لین دین کرنے والوں کا، 2 تبادلہ کرنے والوں کا راضی ہونا، اور اس کے اوپر ہے شریعت نے سودے کو درست قرار دیا. یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. یہاں دونوں ہی چیزیں مفقود ہیں، دونوں چیزیں نہیں پائی جا رہی. اس لیے للہ فی اللہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو فوراً نپٹانے کی کوشش کیجیے ان قضیے کو، کہ وہ مال، وہ چیز، وہ زمین، وہ جائیداد، وہ جگہ، وہ دکان، وہ گاڑی، وہ پلاٹ جو قبضہ کیا تھا میں نے جائیداد کے اوپر، اس کو للہ فی اللہ ادا کر دینا چاہیے میرے بچوں کو میرے دنیا سے جانے کے بعد. کیونکہ یہ ان کے لیے بھی حلال نہیں ہے اور میرے لیے تو مصیبت ہی مصیبت ہے. یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ایسی مصیبت ہے لم یسمع بها الاولون والآخرون، ساری انسانیت اول و آخر نے اس جیسی مصیبت کے متعلق سنا نہیں ہے آج تک. ان سے پوچھا کہ کیا؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کا مال یؤخذ عنہ کلہ، اس کا سب مال اس سے چھن جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچا اس کے پاس. جو کمایا تھا، جتنا تھا، سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کر. لیکن مصیبت یہاں ختم نہیں ہوئی، اس سے بڑی طامہ کبریٰ اگلی ہے. یسأل عنہ کلہ، سب کچھ چھوڑ کر بھی جائے گا اور سب چیزوں کے متعلق اس سے سوال بھی ہوگا. حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو عذاب ہے. روز سمجھیے، آسان نہیں ہے مال کا معاملہ. جتنی محبت اس مال کی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس مال کے لیے مر رہا ہوں،
مٹ رہا ہوں. بڑا سخت سنگین معاملہ ہے. اب آئیے اس قضیے کی طرف. ان سارے معاملات کو، ان ساری گتھیوں کو سلجھانے کے بعد، قرضے ورضے ادا کرنے کے بعد، ان سب چیزوں کے بعد، اب اگر میں نے کوئی وصیت کی تھی میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا اعمال ہے اس کو اس طریقے سے تقسیم کر دیا جائے، ادھر دے دیا جائے، ادھر دے دیا جائے، ہو سکتا ہے. پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ کیا ہے؟ آپ نے اگر صدقہ کرنا ہے، انت تصدق وانت صحیح شحیح، بھائی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، جب ہٹے کٹے صحت مند ہو، آگے دنیا نظر آ رہی ہے، اپنے کچھ خواب ہیں جن کو پورا کرنا ہے، ان چیزوں پر اللہ کی رضا کو فوقیت دو. یہ مزیدار صدقہ ہے. باقی دنیا سے جاتے ہو تم نے کہا میں تو ختم، میرے تو اب کسی کام کا نہیں رہا، آگے نسلوں کا کرو، یہ جو چاہے ان کا میں وصیت کر جاؤں. کر سکتا ہے، پسندیدہ نہیں ہے، کر دے ٹھیک ہے. اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب مال زیادہ ہو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. اہل علم نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تم پر لازمی ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو تم وصیت کر کے جاؤ. بہرحال اس آیت کے احکام ذرا سے الگ ہیں، نسخ کے اس کے اندر معاملات داخل ہوتے ہیں. لیکن مال کو خیر اس وقت کہا جاتا ہے جب مال زیادہ ہو. تھوڑا بہت مال ہے نا تو اس میں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے پیچھے اپنی کمزور ناتواں اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ان تھوڑا بہت مال ہے وہ بھی تقسیم کر دیا، وہ بھی وصیت میں نہیں. اگر جائیداد معاشرے کے حساب سے آپ کے پاس تھوڑی ہے، حساب کتاب تھوڑا ہے، اگلوں کی بچوں کی ضرورت ہے، تو رہنے دیجیے، ان کے لیے ان کے پاس جانے دیجیے. لیکن اگر بہت زیادہ ہے، کوئی اربوں خربوں پتی آدمی ہے، وہ اگر 10-20 کروڑ ادھر ادھر کہیں اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے تو اگلوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اگر کرے تو اچھی بات ہے، کر دے. لیکن 1/3 کے اندر اندر ہوگا وصیت کا معاملہ. اگر 1/3 سے زیادہ بھی ہے تب بھی اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد سے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے موقع پر وہ بیمار پڑ گئے، مکہ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے کہنے کا مال بہت ہے، ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں سارا مال صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا یہ درست نہیں ہے. کہا اللہ کے نبی آدھے کی، 2/3 کی. سنیے حدیث آپ نے. آخر کار وہ 1/3 پر 1/3 پر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 کی اجازت ہے، لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے، 1/3 بھی زیادہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس. اپنے بچوں کو، اپنے وارثین کو غنی چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ان کو جاتے جاتے دنیا سے محتاج اور کنگال کر جاؤ، پھر وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں. یہ درست نہیں ہے. تو 1/3 کی بہرحال اجازت ہے، اور اس کے کئی اور دلائل بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک موقع پر 1/3 کے وصیت کے نفاذ کا معاملہ رکھا ہے. اور غیر وارث کے لیے ہوگی. کوئی بھی اگر میرے جانے کے بعد میرے وارثین میں ہے جس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کو میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں دے سکتا اضافی. جو اللہ نے مقرر کیا ہے صرف اور صرف وہی اس بندے کو ملے گا، میں کچھ نہیں دے سکتا. یہ ہے ساری وصیت کی شکلیں. اس میں اگر کوئی حرام کام کی وصیت ہے، غلط وصیت ہے، کوئی بدعات و خرافات کی وصیت ہے، کوئی مزار پہ پیسہ لگانے کی وصیت ہے، کوئی اور شرک کی وصیت ہے، XYZ کوئی بھی شرعی طور پہ حرام چیز کی کوئی بھی وصیت کی گئی ہے، وصیت باطل ہے. اس وصیت کا نفاذ نہیں کیا جائے گا، اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا. اب یہ سارے قضیے پورے کرنے کے بعد باری آتی ہے میری بحیثیت وارث کہ میں نے اپنے مورث کا، جو میرے کسی عزیز کا قریبی کا انتقال ہوا، اس کا مال میرے پاس ہے، میں اس کے اختیار میں ہے، گھر کا مالک چلا گیا دنیا سے، گھر کے اوپر قبضہ میرا ہے، کاغذات میرے پاس ہیں، دکان میرے پاس ہے، کاروبار والد کے دنیا سے جانے کے بعد میں نے سنبھالا ہوا ہے. اب میں نے کرنا کیا ہے؟ تقوی کا اگر بات کریں نا، تقوی کا تقاضا کیا ہے، تو اہل علم نے تاریخ میں واقعات ذکر کیے کہ ایک خاتون آٹا گوندھ رہی تھی، اس کو پتہ چلا شوہر کا انتقال ہو گیا. آٹا گوندھتے گوندھتے اس نے وہ آٹا چھوڑ دیا کہ تھوڑی دیر پہلے تک یہ میرے شوہر کی ملکیت تھا تو مجھے اجازت تھی کیونکہ شوہر کی طرف سے مجھے نفقہ ملا ہے. شوہر دنیا سے چلا گیا، اب یہ مال شوہر کا نہیں رہا، اب یہ وارثین کا ہو گیا. اب اس میں سارے شرکا شریک ہیں. اب اس کو گوندنا، اس کو کھانا میرے لیے اکیلے کے لیے جائز نہیں ہوگا.
کئی ایک واقعات اس نوعیت کے اہل علم نے ذکر کیے ہیں. تو اس لیے جیسے ہی یہ معاملہ ہو ویسے ہی یہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ شرکاء کے درمیان اس کی ملکیت آ جاتی ہے. لیکن ہمارے عرف کے کچھ تقاضے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر والد دنیا سے رخصت ہوا، والدہ گھر میں رہ رہی ہیں، کوئی اور رہ رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر اندر فیصلہ ہو سب کو گھر سے باہر نکال دیا جائے. 2-4 دن، ہفتہ، 10 دن، 15 دن، پھر بیٹھ کر غم ہلکا ہونے کے بعد انسان کو سارے قضیے کو نپٹایا جائے، فیصلہ کیا جائے، جو جس کی ملکیت ہے اس کی تعیین کی جائے، کس کا کیا حصہ بنتا ہے، کہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب بتا دی جائے، سب سامنے رکھی جائے. اب اگر کوئی گھر ہے اس میں کوئی رہ رہا ہے، کوئی وارث، دیگر وارث نہیں رہ رہے، والد کا گھر تھا، ایک بیٹا، والدہ، بیٹی، کوئی اور 2 بیٹے رہ رہے ہیں، باقی نہیں رہ رہے. اب یہ ملکیت تو سب کی مشترک ہے. اب ان کو چاہیے جس دن ابا کا انتقال ہوا تھا اس دن سے اس گھر کی ملکیت کو مشترک مان کر اگر سارے وارثین اجازت دیتے ہیں تو اس گھر کو کرائے میں تبدیل کر دیا جائے اور اس کا کرایہ ادا کیا جائے، اپنی ملکیت کے حساب سے روک لیا جائے، دوسروں کی ملکیت کے حساب سے ان کو کرایہ دیا جائے. یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، تاکہ کل بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو میرا بھائی، میری بہن میری گردن پکڑ کے نہ کھڑا ہو کہ اس نے ہمارا حق دبایا تھا، اس نے ہمیں 2-4 مہینے، سال، 2 سال، 15-20 سال گھر میں مفت میں رہا، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. سب کا حصہ ہے. یہاں پر مجھے بھی سوچنا چاہیے. آج آپ حضرات جو بیٹھے ہیں، جو اپنے بعض وارثین کو سب چیزیں بتا کر رکھتے ہیں، سب کو نہیں بتاتے. بعض بچوں کو پتا ہوتا ہے، جو کاروبار میں شریک ہے اس کو پتا ہے کیا کیا سرمایہ، کیا کیا چیزیں، کیا کیا 19-20 ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہی پتا ہوگا. لیکن کوئی کھاتا ایسا بھی ہو کہ اگلے سب کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ممکن ہے کہ یہ میرا بیٹا، اور ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں، دنیا میں یہ چیز نظارے نظر آ رہے ہیں، اس بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں کہ بیٹا پھر آگے چل کے کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز آگے پیچھے کر سکتا ہے، کوئی بھی کاغذات کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے، کوئی بھی مال کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے وارثین پر، اپنے بچوں پر میرا ظلم نہ ہو، کوئی ایک بیٹا، ایک وارث دوسرے بچوں کا حق نہ کھائے. اس کے لیے مجھے یہ راز واز، یہ حساب کتاب، یہ ساری چیزیں 19-20 کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کھاتا لکھا ہوا ہو. اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی نے اگر وصیت کرنی ہے، کوئی اس قسم کے حساب کتاب اس کے جوڑ توڑ ہیں تو اس کے لیے جائز نہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مروی حدیث ہے کہ 1 رات یا 2 راتیں اس کی گزر جائیں اور وہ وصیت لکھ کے اپنی تیار کر کے نہ رکھے. یبیت لیلۃ لیلتین لا وصیۃ مکتوبۃ عندہ، اس کی وصیت اس کے پاس لازمی لکھی ہونی چاہیے. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اسے میں اپنی وصیت لکھ کے رکھا کرتا ہوں. تیاری ہے موت کی. اگلوں کا بھی حساب کتاب، دنیا سے جانے کے بعد میرے بعد کوئی میرے عمل کی وجہ سے اگلوں کے لیے پریشانی نہ ہو، سارے ان کے سارے معاملات سیدھے کر کے جاؤ. اب یہ سارے معاملات سیدھے ہو گئے. اب میری ذمہ داری ہے، میرے پاس کوئی دکان کا حساب کتاب ہے، کوئی گھر میرے پاس ہے، کوئی چیزیں ہیں. اب وارثین کو بٹھاؤں جی یہ سب کا حصہ ہے، سب کو میں دے دوں، سب میری ضرورت ہے کچھ عرصے رہنے کی. ایسا تو نہیں ایک دن میں گھر خالی کر کے جو حساب کتاب، میں نے کہا عرف کے تقاضے، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے جو لگتے ہیں گھر خالی کرنے میں، اس کے حساب سے کرایہ طے کر دیا جائے، باقیوں کو دے دیا جائے. لیکن یہ چیزیں تقسیم ہوں گی اور کوشش کریں کہ شروع میں ہی بات ہو جائے اور شروع میں ہی تقسیم کا حساب کتاب طے ہو جائے. یہ جو 20-20 25-25 سال کی کہانیاں آج گتھیاں سلجھنے کے لیے اب سلجھنے کے قابل ہی نہیں رہی، لوگ لے کر بیٹھے ہیں، پریشان ہیں. یہ حق ہے، یہ دے دیجیے. مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے اب جو مسائل ہیں کہ کیوں نہیں ہوتا، یہ ڈنڈیاں ہم کیوں مارتے ہیں. وہی میں نے کہا نا جہاں سے بات شروع کی تھی کہ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے، مال کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور ایمان کمزور ہوتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، مال کی محبت کا. پیسہ تھوڑا ہے، پیسے کی طاقت کم ہے اور ایمان ہے تو ایمان بھی کہیں کہیں غالب آ جاتا ہے. لیکن کہیں کہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایمان اتنا طاقتور بھی دیکھا کہ اس ایمان نے بڑے سے بڑی دولت کو ٹھکرایا بھی، ہرایا بھی. قضیے ہیں آپ کی آس پاس کے لوگوں کے، آپ کے پڑوسی، آپ کے ارد گرد کے لوگ کے جو اپنے ہی مسئلے نہیں سلجھاتے، اپنے بڑوں کے مسئلے بھی انہوں نے سلجھائے. کہ والد نے اگر کوئی پھپھیوں کا حصہ نہیں دیا تھا، وہ آ گیا تھا دادا کی طرف سے، دیا نہیں تو وہ بھی انہوں نے سلجھایا. بڑی باسعادت اولاد ہے، او ولد صالح یدعو، بڑی نیک اولاد ہے جو اپنے والد والدہ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے اگر کوئی 19-20 معاملات تھے ان کو بھی سیٹ کر رہے ہیں. سعادت کی بات ہے انسان کا اپنے اولاد کو اس طریقے سے دیکھنا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے جب دیکھا اپنے بیٹے کو، ایک دن وہ کاروبار کر رہا تھا تو وہ جو میزان تھا، ترازو تھا، اس کو صاف کر رہا تھا بڑی رگڑ کے، صفائی کے ساتھ. بیٹے سے پوچھا کیوں بار بار یہ اہتمام کر رہے ہو؟
کہا کہ کسی کو تولتے ہوئے یہ جو گرد غبار مٹی اڑ کے آتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وزن کے اندر اس مٹی کو بھی، غبار کو بھی تول دیا جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تیری یہ بات سن کر، اپنے بیٹے کی کہنے لگے بات سن کر مجھے اتنی اس عمل سے محبت ہوئی ہے کہ اللہ مجھے اگر حج اور عمرے کی بھی توفیق دے دے، اس سے زیادہ مجھے یہ پسندیدہ ہے کہ میری اولاد، میرا بچہ ایک حلال کام کے لیے اس گرد و غبار کو بھی ترازو میں نہیں تول رہا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرما دے۔ اس کا ایک معنی یہی ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان اپنے بچوں کو اس طریقے سے دیکھے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں، اپنی اولاد، اپنی بیوی کو، یہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ بچے اللہ کے دین پر کاربند ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں طے کر دیں، یہ چیزیں بتا دیں، یہ چیزیں ہو جائیں، یہ چیزیں سب کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ وجہ ایمان کی کمزوری ہے، جس کو میں نے ذکر کرتا آ رہا ہوں شروع سے۔ ایمان کی حرارت نہیں ہے، انسان کو پیسے کی محبت مار رہی ہے، اور پیسے کی محبت میں انسان اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا رہا ہے۔ بعض جگہ پر مال کی محبت، بعض جگہ پر آپ کے عادات، آپ کی قوم کے، برادری کے رسم و رواج انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے، کس کو آپ کے ملک کے، یہاں تو صحیح ہے نا، چلے ہم رہ رہے ہیں، ہمارے یہاں اسلامی قوانین ہے، اس کے حساب کتاب سے کوئی جوڑ توڑو آپ نے کر دیا کورٹ میں کیس، تو وراثت کے قضیے جو ہیں وہ نپٹا لیے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہم جا کے آج مر رہے ہیں کہ وہاں جینے کو مل جائے، وہاں اپنی نسلوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہاں یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق فیصلے، یہ وراثت کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے، تو وہاں پر معاملہ جو ہے وہ خطرناک بن جاتا ہے۔ اس لیے معاملات کو بالکل سلجھا کر، سیدھا کر کے اس دنیا سے جانے کی کوشش کریں۔ ہوگا کیا؟ میں نے کھا لیا کسی کا پیسہ 19-20 کر کے، کاغذات میں ہیر پھیر کر کے، نہیں دیا، بہن بھائیوں کو دبا دیا، رشتہ داری توڑنے کی دھمکی ہے، آگے کسی کے ملنا نہیں ہوگا، یہ نہیں، بڑے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ بولنے والی بات نہیں ہے، صرف میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، محسوس ہوتا ہے، چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی نمازوں میں بھی شرکت ہے، مسجد میں بھی آتے جاتے ہیں، مسجد کے معاملات بھی، مدرسوں کے بھی، اسپتالوں کے بھی، نیکی کے، خیر کے کام میں میرے جیسے بڑے حاجی ہوتے ہیں جو آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب میرے جیسا آدمی ان معاملات میں آتا ہے کہ کسی کا پیسہ دبانا ہے، مجھ سے بڑا شاید کوئی فنکار نکلتا نہیں ہے کہ کس طریقے سے اپنوں کو ہی میں ان کی گردن پہ پیر رکھ کے دبوچ دیتا ہوں۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دو چیزوں کا ہے، ایک ہے اکل السحت، حرام کھانا، اور دوسرا ہے کسی پر ظلم کرنا۔ ایک گناہ نہیں ہوا، دو گناہ ہوئے، اور ظلم بھی عام ظلم نہیں ہے کہ کسی راہ چلتے پر ظلم کر دیا کسی عام بندے، وہ بھی گناہ ہے۔ یہ ظلم ہے اپنے رشتہ دار پر، اگر اس کا نتیجہ رشتہ داری ٹوٹنے پر نکلا تو یہ تیسرا ایک اور جرم بن جائے گا۔ ایک گناہ کی شناعت اور قباحت بڑھتی سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور میں اپنے آپ کو تباہ سے تباہ کرتا جاتا ہوں صرف اس لیے، پیسے کے لیے۔ رشتہ داری بھی گئی، حرام بھی کھایا، اپنے بچوں کے لیے حرام اکٹھا کیا، ظلم کیا، اپنے رشتہ داروں پر ظلم کیا، گناہ پر گناہ کرتا گیا۔ اسی لیے یہ وراثت کا قضیہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ یہ لفظ جو ہے نا، اس کی میں تھوڑی سی تحلیل اگر آپ کو کروں کہ یہ فعل مضارع کا جو صیغہ ہے یہ استمرار کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں مستقل حکم دے رہا ہے، وصیت کے الفاظ ہیں، یہ چلتا رہے گا یہ آرڈر کہ اللہ کے اس مال کے قضیے میں دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے اس حکم کو نافذ کرنا تم سب پر تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے واضح دو ٹوک الفاظ، جس کو کہتے ہیں نا 2 اور 2 4 کر کے بیان کیا ہے، کوئی جھول نہیں، کچھ نہیں، کوئی اجتہاد کی بات ہی نہیں ہے۔ احادیث میں چند ایک چیزوں کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے مسئلے کو، سورہ نساء کی 3 آیتوں میں، 2 آغاز سورت کے اندر اور ایک آخری آیت، مسئلے کو پورا بیان کر دیا، کس کا کس صورت میں کس کو کیا ملے گا۔ فرمایا یہ اسی طریقے سے دینا ہے، اللہ کی وصیت ہے، فریضۃ من اللہ۔ ان آیات کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا یہ فرض کردہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، ہلکا مت جاننا، پیسوں کا معاملہ ہے۔ وصیۃ من اللہ، اللہ نے پھر اگلی آیت میں مزید تاکید کی، اللہ کی ایک خاص وصیت ہے، اللہ کا خاص آرڈر ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں جو سورہ نساء کی آخری آیت ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ دیکھو تمہیں کس طرح تمہارے لیے بار بار اس معاملے کو واضح کر رہا ہے گمراہ نہ ہو جانا. تلک حدود اللہ، یہ دو آیتیں پوری کر اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پھیلانگنا نہیں، آگے مت بڑھنا. جو ان پر رک گیا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، بات کو مان لیا، اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا. جس نے بات نہیں مانی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. اس کو ہلکا مت لیجیے گا، میں سمجھوں میں کر لوں گا، میں دیکھ لوں گا. آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا، تم نہیں تقسیم کر سکتے کس کو کتنا دینا ہے. تمہارا پروردگار جانتا ہے، اس کو پتا ہے، اسی کے علم میں ہے، اسی نے تقسیم کر کے دیا ہے کون تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کون نقصان دہ، کون قریبی، کون دور کا. اللہ کی ایک تقسیم ہے. نہ تم کسی رشتے کو آگ کر سکتے ہو کہ میرا فلاں بیٹا، فلاں بیٹی، فلاں رشتہ دار یہ آگ ہے، اس کو نہیں دینا، اس کو، یہ ہے ہی نہیں. ایک رشتہ جو اللہ نے بنایا ہے، نسلی خون کے ساتھ جوڑا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے حقوق بھی رکھے ہیں. ہاں اسلام اور کفر کا فرق آ جائے وہاں بات اور ہے، اس میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. ہاں وراثت نہیں جائے گی، نہ کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے، نہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث بنتا ہے. اس کے علاوہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اتنی تاکیدات کے ساتھ اللہ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا. پھر بھی اگر انسان نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ کسی یتیم کا مال کھاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں میں کوئی چھوٹا ہے، کمزور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ گواہ ہو، انی احرج، میں سختی کر رہا ہوں، تنگ کر رہا ہوں بڑا اہمیت کے ساتھ، کہ ان دو کمزور لوگوں کے معاملے میں بڑی سختی کرنا، بڑے معاملے کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا. ایک یتیم اور ایک عورت کا معاملہ. اور وراثت میں عام طور پہ انہی کو دبایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی. بہن کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اس کو پتا ہے کچھ زیادہ بولا تو یہ بھائیوں نے ملنا چھوڑ دینا ہے. اور میں فخر سے کہہ رہا ہوں بھائی، بہن نے اپنا حصہ خود سے دے دیا. وہ خود سے کون دیتا ہے یہ ہمیں بھی پتا ہے. آپ اور میں سب جس دنیا میں رہتے ہیں، 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کون کس انداز میں کس سے کیا کرواتا ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں. یہاں دبا لیا، یہاں پیس دیا. کل اللہ کی عدالت کے اندر یوم تبلی السرائر وبدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون، ہر قضیہ کھل کر سامنے آئے گا. وہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. ہر ایک نیکی، ہر ایک گناہ اللہ کی طرف سے سامنے کھول کر ایک کھاتا کھل کر آئے گا. اسی لیے بندہ چیخ اٹھے گا، ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ میرے نام اعمال کو کیا ہوا، کوئی چھوٹی کوئی بڑی کچھ نہیں چھوڑا اس نے، سب اس کے اندر موجود ہے. وہاں کوئی بچنے بچانے کی کہانی نہیں ہوگی کہ جو لیا تھا وہاں دے کر چھوڑ کے انسان نکل جائے، بچ جائے. کوئی درہم و دینار کا قضیہ نہیں ہوگا. وہاں مصیبت یہ ہوگی کہ میں سب سے بڑا قلاش آدمی ہوں گا، مفلس ہوں گا، کہ میری نیکیوں کو بانٹا جائے گا، میرے حج بٹیں گے، میرے نمازیں بٹیں گی، میری دعائیں میرے، اور لینے والے مصیبت سے بڑھ کر یہ ہو کہ یہی اپنے ہوں، وہی اپنی بہن بھائی کھڑے ہو، اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اللہ اس نے میرا مال دبایا تھا. کتنی بدبختی کی بات ہوگی، کتنی فضیحت کی بات ہوگی. اس سے بڑی مصیبت جو میں ذکر کر کے آیا تھا، رشتہ داری کو توڑنا. یہ روتے پھر رہے ہیں نا کہ گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، کاروبار میں مزہ نہیں آ رہا، حکمران بڑا پیس رہے ہیں، ظلم بڑھ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. کبھی اپنی اداؤں پر غور کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ کیوں رہی ہے؟ یہ ایک گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. یہ رشتہ داری کو توڑنا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ما من ذنب اجدر یعجل اللہ له العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ. 2 گناہ ایسے ہیں، ایک ظلم اور زیادتی اور ایک رشتہ داری، یہ رحمی رشتہ داری جو آپ کے سگے رشتہ دار ہیں، ان کو توڑنا، ختم کرنا. ان کی سزا سب سے زیادہ جلدی ملتی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے، اور دنیا کی سزا آخرت کی سزا کو ختم نہیں کرواتی، آخرت کی سزا الگ سے ہوتی ہے. بہت سے گناہ ایسے ہیں دنیا میں مل گئی سزا، آخرت کی وہ سزا کی بجائے یہ دنیا کی سزا کافی. یہ گناہ ایسا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اہل گھر کا یہ ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فجرہ ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، زیادہ کوئی نیک نہیں ہوتے. ان کا گھر ترقی کرتا ہے، ینمو بڑھتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، بڑی گھروں کے اندر خوشحالی رہتی ہے، بڑے خوش رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتہ داری کو ملا کر رکھتے ہیں. جب دوسروں کے گھر ہم تباہ کریں گے، رشتہ داریاں توڑیں گے، تو اللہ کی رحمت کی پھر امید نہ رکھیں. اور آخرت کی ذلت، فضیحت، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے، یہ آخرت کی وہ جو ہے نا نیکیاں بٹنا، وہ ایک الگ قضیہ ہے. آخرت کی ذلت ایک الگ نوعیت کی ہے.
وہ ذلت یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک بالغ زمین پر قبضہ کیا ہے، وہ کسی کی بھی ہو، بھائی کی ہو، بہن کی ہو، کسی بھی رشتہ دار کی ہو، آخرت کی ذلت یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں اگر میں نے اس زمین پر قبضہ کیا ہے، ایک بالغ زمین پر بھی ہے زیادہ، آخرت کے میدان میں، قیامت کے میدان، وہ جہنم مانم کی سزا کی بات نہیں، قیامت کے میدان میں اس انداز میں آؤں گا کہ میری گردن پر پٹا ڈلا ہوگا، توق ڈلا ہوگا، جس کے اندر 7 زمینوں کے برابر، وہ میرے ساتھ گلے کے اندر، پٹے کے اندر وہ 7 زمینیں بندی ہوں گی، جن کو گھسیٹ کے میں لے کے آ رہا ہوں گا، ذلیل اور رسوا ہوتا ہوا۔ سیدنا سعید ابن زید کا واقعہ سنا ہے نا، کہ ایک مروان کے سامنے مدینہ کے اندر اروا بنت، اس نے اپنا قضیہ رکھا ایک زمین کا کہ یہ سعید ابن زید کے پاس جو میری زمین ہے۔ مروان نے پوچھا کوئی ہے کیا قضیہ ہے کیا؟ اس نے کہا میں کیسے اس عورت کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہوں؟ 10 عشرہ مبشرہ جو ہے، 10 وہ صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی، ان میں یہ شخصیت شامل ہے۔ کہا میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ میں نے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رکھا ہے کہ من اخذ من الارض شبرا ظلما طوقه الى 7 اراضین، کہ کوئی شخص، کسی مسلمان اپنے کسی بھائی کی کسی کی بھی زمین پر ظلم کرتے ہوئے قبضہ کرتا ہے، 7 زمین اس کی گردن میں ڈال، میں کیسے قبضہ کروں گا؟ مروان نے کہا یہ تمہاری دلیل، اس کے بعد کوئی دوسری بات کہنے کی بات ہی نہیں بچتی، ہو گیا قضیہ تمہارا، تمہاری دلیل کافی ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا، یہ اس عورت کو دے دو، بس اللہ سے یہ ہے کہ دنیا کے سامنے یہ میں رسوا ہو رہا ہوں کہ میں نے عورت کی زمین پر قبضہ کیا۔ اللہم ان کانت کاذبہ فعمی بصرها واقتلها فی ارضها، اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، میری عزت، میری لاج ہو کہ عورت اندھی بھی ہو اور اسی اپنی زمین پر مرے، اور ہوا بھی ایسا، اندھی ہو کر اسی زمین کے گڑھے میں گر کر مری تھی۔ یہ بچتا نہیں ہے، میں آج کسی کا مال کھا رہا ہوں، کل میری بچے، میری اولاد میرا نام روشن کرتے ہیں، پھر میرا وہ کوئی بیٹا اپنے بچوں کی اولاد قضیے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کیا نا، تو میری اولاد دیکھ رہی ہے کہ میں نے اپنا کس طرح سے اپنے بہن بھائیوں کو کس طرح سے بیچا، دبایا، لڑا، جھگڑا، فساد کیا، کیا 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 میں نے، میرے بچے دیکھ رہے ہیں، اور کل کو یہی تاریخ دوبارہ دہرائیں گے۔ اس لیے اللہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے، ان قضیوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ جس کا جو حق ہے، جس دن کوئی شخص دنیا سے گیا ہے، اس دن سے حساب کتاب جوڑیے۔ اگر میری کسی بات کانوں تک پہنچی ہے، کوئی جملوں نے اثر کیا ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین آپ کے دل کو لگے ہیں اس خطبے کے، تو اگر کوئی آپ کا قضیہ ہے اس قسم کا، آپ کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے، ہر انسان جانتا ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے، کیا گل کھلائے، اندر سے سب جانتا ہے انسان۔ اللہ کے لیے یہاں سے اٹھ کر جائیں تو کھانا دوپہر کا بعد میں کھانے کی کوشش کیجیے گا، ان مسائل کو نپٹانے کی پہلے کوشش کیجیے۔ کوئی حساب کتاب جوڑ توڑ ہو، جو دینا لینا ہے اس کی کوئی جلد سے جلد کی کوئی شکل بن جائے، تاکہ کل اللہ کی عدالت میں میرا گریبان پکڑنے کے لیے کوئی میرا بھائی بہن، کوئی میرا رشتہ دار نہ کھڑا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔